یتیموں کی کفالت اور ان کے حقوق کی پاسداری اسلامی تعلیمات کا ایک بنیادی جزو ہے، اور قرآن و حدیث میں یتیموں کی کفالت اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے خصوصی احکامات ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے بہت ساری باتیں اس حوالے سے سنی بھی ہیں۔ تو بحمدہ تعالیٰ جو پاکستانی معاشرہ ہے، اس میں انفرادی طور پر یتیموں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یتیم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فیملی میں یا خاندان میں کچھ ایسے اسباب میسر نہیں آتے جن کی وجہ سے ان کی پراپر پرورش اور نگہداشت ہو سکے۔ بالکل۔ تو اس کے لیے جو سرکاری سطح پر اور نجی سطح پر بہت سارے یتیم خانوں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایون آپ پنجاب کو ہی لے لیں تو اس میں تقریباً 74 کے لگ بھگ یتیم خانے ہیں جو مختلف ناموں کے ساتھ روبہ عمل ہیں۔ ان کو یتیم خانہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کو شیلٹر ہوم کا نام بھی دیا جاتا ہے، ان کو آرفن کیئر ہومز کا نام بھی دیا جاتا ہے، کبھی آغوش کہتے ہیں، ان کو آغوش بھی کہا جاتا ہے۔ تو مختلف تنظیمیں اس میں کام کر رہی ہیں، مختلف NGOs اس میں کام کر رہی ہیں۔ تو ان کی ورکنگ اور طریقہ کار میں ڈفرینس ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی ان کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یتیموں کو اس ملک کا جو ہے وہ مفید شہری بنایا جائے اور ان کو ایسے مواقع مہیا کیا جائے جو دوسرے بچوں کو میسر آتے ہیں۔ اور میری ایک ذاتی رائے ہے کہ ان یتیم خانوں میں جو بچے ہیں، جو یتیم بچے ہیں، بنسبت اس کے کہ وہ گھروں میں پرورش پائیں، یہاں ان کی بہتر پرورش ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں وہ دیکھتے ہوں گے کہ اپنے کزنز کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کے باپ موجود ہیں، ان کے خاندان موجود ہیں، تو کہیں نہ کہیں ڈفرینس آ جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایسا بھی کوئی حکم ہے نا کہ یتیم کے سامنے آپ اپنے بچوں کو چومیں نہیں، پیار نہ کریں تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو یہاں جو کہ یتیم خانوں کے اندر ایک ہی طرح کے بچے ہوتے ہیں تو وہ بہتر مطلب وہ دوسروں کو دیکھ کر انہیں حوصلہ ملتا ہے کہ میں یہ اکیلا ہی نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو یتیمی کی حالت میں گزر رہے ہیں۔ تو اب اگر ان کی ورکنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو مثلا سب سے بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہ رہائش کی ہوتی ہے، اور رہائش کے اندر بھی پھر ایسا ماحول بچوں کو مہیا کرنا جو گھر جیسا ماحول ہو۔ تو گھر جیسے ماحول کے لیے مثلا ان کے اندر ان رہائش گاہوں کے اندر پلے گراؤنڈز کا ہونا یا انڈور گیمز کا ہونا، اور اس سے بڑھ کر بھی مثلا جو بچے چھوٹی عمر میں جس چیز کی کمی فیل کرتے ہیں وہ ماؤں کا نہ ہونا۔ بالکل۔ تو ایسی خواتین کا یہاں ہائر کیا جاتا ہے ان کو، جو ان کو ماؤں جیسا پیار دیتی ہیں، بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار دیتی ہیں۔ تو ایسے ہی مائیں جو ہیں وہ بلا شبہ جو ہے وہ سلوٹ کی مستحق ہیں کہ جو ایسے بچوں کو جو ہے وہ پالتی پوستی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ان کی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے۔ بہت سارے کیئر ہومز ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ پلے گروپ سے لے کر یونیورسٹی کی تعلیم تک فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی تعلیم ہوتی ہے وہ خود اس کے جتنے بھی ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ خود برداشت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب تعلیم ان کی مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ان کو کسی اچھے روزگار کی طرف لے کر جانا۔ تو بہت سارے بچے جو ان یتیم خانوں میں پڑے ہوتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ وہ ایون جو ہے وہ کمیشنڈ آفیسر بنتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ٹیچنگ کی لائن میں جاتے ہیں، وہ ذاتی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان یتیم خانوں کو جاتا ہے جو اتنی خدمات اور اتنی سروسز جو ہے وہ یتیم بچوں کے لیے دے رہے ہیں۔